چرخے نئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر کام پکارے بھی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صلوات۔ عزیزان محترم، مجلس شام غریبہ ہے، اس محترم اور معزز اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ حجرات کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے، اور وہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورے کی 13ویں آیت ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار نے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ قوموں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تم پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو، سب سے زیادہ۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی صاحب علم بھی ہے اور اللہ ہی صاحب خبر بھی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا آغاز ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ ناس کے معنی انسان۔ لفظ انسان اور لفظ ناس یہ عربی زبان میں نسل آدم کے لیے بولے جاتے ہیں۔ انسان اور ناس، میں نے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگا کہ انسان کے نام سے بھی ایک سورہ قرآن میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ انسان۔ اور ناس کے نام سے بھی ایک سورہ قرآن میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو ناس کے معنی
انسانیت، آدم کی نسل، آدم کی اولاد. عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت میں پوری انسانیت کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے انسانوں. قرآن مجید کے خطابات مختلف ہیں. کبھی خطاب کرتا ہے شخصی طور پر، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یا موسیٰ انی انا اللہ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ. یہ خطاب شخصی ہے، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، شخصی خطاب ہے. ٹھیک. اور کبھی وہ خطاب کرتا ہے قوموں سے، یا بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل. کبھی ملتوں سے خطاب کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، حبیب کہہ دو اے کافرو. کبھی کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. تو انداز تخاطب الگ الگ ہے. لیکن اب میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یا ایھا الناس کی آیتیں ہیں نا، جا کے قرآن میں دیکھنا کہ کتنی ہیں. اے لوگوں، اے انسانوں، الہامی جتنی بھی کتابیں ہیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، جتنی بھی ہوں، یعنی سچا دعویٰ ہو یا غلط دعویٰ ہو، یہ میرا موضوع نہیں ہے. جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ اپنی امتوں کو پکارتی ہیں، اپنی امتوں کو بڑھاتی ہیں. پوری انسانیت کو سوائے قرآن کے کسی نے دعوت نہیں دی. دیکھو یہ آفاقی پیغام ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ کسی جغرافیائی خطے میں آنے والا دین نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے. اسی لیے پروردگار نے بار بار یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. کیا کمال کی آیت ہے. اے انسانوں، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، یہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا. والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو گزر گئے ان کا بھی خالق وہی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. سورہ نساء کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس. بھائی کیا کمال کا مرحلہ فکر ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، تقوی اختیار کرو اللہ کا. اس نے کہا عبادت کرو اللہ کی، یہاں کا تقوی اختیار کرو اللہ کا جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. تو اب قرآن کی نگاہ میں کوئی ایک قوم یا کوئی ایک قبیلہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت اس کی نگاہ میں. یہی سبب ہے کہ جب قرآن آواز دیتا ہے، ذرا انسانیت کا وقار تو دیکھو، جب قرآن آواز دیتا ہے تو اس طریقے سے آواز دیتا ہے. من قتل نفسا، سورہ بقر دوسرا سورہ قرآن کا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو بھی ناحق کسی انسان کو قتل کر دے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. آیت کا راز سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس انسان کو زندہ رہنے کا حق ہم نے دیا تھا، تو تم کون ہو چھیننے والے؟ اب سمجھ رہے ہو نا؟ اب ناز سمجھ میں آیا؟ انسان، پوری انسانیت. اب یہ کوئی جغرافیائی دین نہیں ہے کہ فلاں خطے کے لیے ہو فلاں خطے کے لیے نہ ہو. یہ کوئی قومی یا قبیلوی دین نہیں ہے کہ اس قوم کے لیے ہو اس قوم کے لیے نہ ہو. یہ پوری انسانیت، یہ پوری انسانیت کا دین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. اللہ رب الناس ہے، کسی ایک قوم کا رب نہیں ہے. اچھا بھائی، تو اس کی کتاب قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
वाह 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 شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بے شک اللہ رب الناس، بے شک اس کی کتاب ہدى للناس. ملاتے جاؤ، قرآن کے مختلف مقامات ہیں. اچھا بھائی، تو اس کا گھر خانہ کعبہ، خانہ کعبہ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ پہلا گھر ہے جو ہم نے پوری انسانیت کے لیے بنایا ہے. بنی اسرائیل کے لیے نہیں، بنی اسماعیل کے لیے نہیں، مشرق کے لیے نہیں، مغرب کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اللہ رب الناس، بے شک قرآن ہدی للناس، گھر ہدی للناس. بھائی یہی تو ہے نا. اور اب میرا رسول قول یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. رسول الناس پوری انسانیت کے رسول ہے. اب اگر رسول چلا جائے تو وہ آئے جو ناس کی ہدایت کی ذمہ داری قبول کرے. ناس کی ہدایت مدینے کی نہیں، مکے کی نہیں، مشرق کی نہیں، مغرب کی نہیں، ناس کی ہدایت. اب جاؤ دیکھنا سورہ آل عمران آیت کا نشان 110. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم کچھ اتنے اچھے لوگ ہو امت کے کہ ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے دنیا میں بھیج دیا. کنتم خیر امت، تم اس امت کے بہترین لوگ ہو، سب نہیں. اور دلیل تمہیں اس لیے بھیجا کہ امر بالمعروف کرو، اچھائیوں کا حکم دو، نہی عن المنکر کرو، برائیوں سے روکو. کیا امت کا ہر شخص سارے معروف جانتا ہے؟ کیا امت کا ہر شخص سارے منکر جانتا ہے؟ کچھ ہیں. بھائی اب کہاں ڈھونڈیں کہ وہ کون ہے جو امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں اور جو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں. تو اب ذرا یہ سلسلے فکر مربوط ہے، میرے ساتھ ساتھ چلنا. بھائی دیکھنا سورہ اعراف میں آواز دی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. میں نے محمد کو بھیجا، یہ ساری اچھائیوں کا حکم دے گا، ساری برائیوں سے روکے گا، ساری اچھائیاں جانتا ہے جب حکم دے گا. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب میں اس مرحلے فکر پہ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہیں سے میں آگے بڑھوں گا. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی. 3 لفظ ہیں. رسول ہم نے بھیجا ہے، نبی اس کے پاس علم ہے، خبر ہے، امی جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں فلاں شخص بڑا ذہین ہے اور بہت پڑھا لکھا ہے لیکن اسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو مقام تعریف میں مذمت کے الفاظ کو شامل نہیں کیا جاتا. عام انسان نہیں کرتے تو اللہ سے کیا توقع ہے کہ وہ شامل کرے گا؟ یہ مقام ختم نبوت ہے جہاں علم کی تلخیص ہو جاتی ہے. اب یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے تو سنتے جاؤ. قرآن نے ایک تاریخ علم پیش کی ہے. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے اور جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے دیکھو، قرآن نے 2 آیتوں میں پوری تاریخ علم سمیٹ دی. کہنے لگا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تاریخ علم شروع ہوئی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ترجمہ نہیں کیا میں نے اور کروں گا بھی نہیں. تاریخ علم کا آغاز وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہاں سے تاریخ علم شروع ہو رہی ہے. اور اب تاریخ علم کا اختتام بتلاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن. تاریخ علم کا آغاز
तारीख इल्म का इख्तिताम। अब दरमियान में क्या है भाई, सुनते चलो, थोड़ा सा मेरे साथ चलो। कुरान मजीद के मुख्तलिफ मराहिल की आयतें, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को इल्म अस्मा दे दिया, 100% दे दिया, कुल्लहा 100% दे दिया। सूरह कैफ, ये सूरह बकरा की आयत थी, सूरह कैफ, अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने खिज़र को अपने पास से खास इल्म दे दिया। सुलेमान के लिए कहने लगा उल्लिमना मंतक़ तैर, सुलेमान के लहजे में परवरदिगार ने कुरान में कोट किया कि हमने सुलेमान को परिंदों से बोलने का इल्म दे दिया। देख रहे हो, यूसुफ के लिए आवाज दी सूरह यूसुफ में, अल्लमतनी मिन तावील हदीस, मालिक तुझे मुझे ताबीर ख्वाब का इल्म दिया है, मैं शुक्रगुजार हूं तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते चल रहे हो ना, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आवाज दी, वह अल्लमतुकल किताब वल हिकमता व तौराता वल इंजील, हमने तुझे ईसा किताब दी, हिकमत दी, तौरात दी, इंजील दी। तो किसी को इल्म अस्मा दिया, किसी को इल्म ताबीर ख्वाब दिया, किसी को ज़ेरा साजी का इल्म दिया। देख रहे हो ना, किसी को परिंदों से बोलने का इल्म अता कर दिया, एक एक डिग्री का इल्म दिया एक एक को। एक एक डिग्री का इल्म दिया एक एक को। और अब मंजिल खत्म नबूवत आई, कहने लगा अल्लमका मा लम तकुन तालम, अभी तुझे वो सब दे दिया जो तेरे पास नहीं था। हबीब तुझे वो सब कुछ दे दिया जो तेरे पास नहीं था। भाई ये तो अजीब बहने फिक्र है कि वो जो मुख्तलिफ डिग्रियां दी थी उन्हें समेट कर सारा का सारा इल्म ज़ात खत्मी मर्तबत में रख दिया गया। ये आखिरी मंजिल है, अब इसके बाद किसी नबी को नहीं आना और कोई नया इल्म भी आने वाला नहीं है। तो अब इसे तो हक है ना कि कहे अना मदीनतुल इल्म वाली तारीख हदीस में एक तर्जुमा यह भी है कि रसूल ने कहा मैं इल्म का शायर हूं। अली के मानी बुलंद, उसका दरवाजा बहुत बुलंद है। भाई तवज्जुहात मत भूल रहे, मैं पसंद करता हूं इल्मी तहकीक को, मुझे इल्मी तहकीक पसंद है। यही कहा मेरे नबी ने कि मैं इल्म का शायर हूं। दरवाजा बहुत बुलंद है, तो चूंकि शहर आदमी है दरवाजा भी आदमी होगा। शहर आदमी है तो दरवाजा भी आदमी होगा, लेकिन बुलंद होगा। नहीं मिला कोई शख्स मगर एक ही था, जब पैदा हुआ तो रसूल की आगोश पे बुलंद हुआ, जब बुत तोड़े तो दूसरे हालत में था, और जब मौला बना तो रसूल के हाथों में बुलंद था। अब समझ में आया? बात समझ में आ रही है ना? नहीं रिलेट करो, और अगर रिलेट हो जाए तो इससे बेहतर क्या है? सही बुखारी में भी है और दूसरे मकामात पे भी रिवायत है। क्या कमाल की रिवायत है, और सुनोगे तो खुश हो जाओगे। मुख्तलिफ वर्जन के साथ ये रिवायत आई है कि मेरे नबी ने एक दिन कहा था सलूनी अम्मा दुन्नरश, और इसको छोड़ के बाकी कायनात का हर सवाल मुझसे करो। दूसरी रिवायत, दूसरा वर्जन, सलूनी माशे तुम, जो तुम्हारे दिल में है वो मुझसे पूछो। जो तुम्हारे दिल में है वो मुझसे पूछो। हर सवाल के लिए पैगंबर ने चैलेंज किया है, ऐसा नहीं है। सलूनी, जो समझ में आए तुम्हारे वो मुझसे पूछो। अब अगर कोई आगे बढ़ के कहे कि या रसूल अल्लाह मुझे लिखना और पढ़ना सिखला दीजिए,
یہ منزل ہدایت ہے. اپنے رسول نے نمونہ دے دیا. سلونی جو چاہو مجھ سے پوچھو, نمونہ دے دیا نا. 47واں سورہ سورہ محمد اور اس کی 16ویں آیت میں نے بار بار یہ مبارکہ کوٹ کی ہے مختلف مقامات پر. منہم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. کیا پالیسی میکنگ آیت ہے. منہم حوالہ دے دیا, جا کے دیکھنا. منہم من یستمع الیک. حبیب انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں غور سے سنتے ہیں. تو نے جو کہا غور سے سنتے ہیں. یستمع الیک تیری بات غور سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک اور جب وہ باہر نکل کے جاتے ہیں تیرے پاس سے. قالوا للذین اوتوا العلم تو صاحبان علم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا, رسول نے ابھی کیا کہا. مجھے بتاؤ رسول نے ابھی کیا فرمایا. ماذا قال آنفا, ابھی کیا فرما رہے تھے رسول. تو رسول یا حدیث فرما رہے تھے یا قرآن فرما رہے تھے. تو جب زمانے رسول میں قرآن کا ناکافی نہ ہوا تو بعد رسول ایک مفسر قرآن کی بھی ضرورت ہے, ایک شارح سنت کی بھی ضرورت ہے. اب میں کیسے عرض کروں یا علی ہمیں یہ آیت سمجھا دو. ملتا ہے جا دیکھو پرانی تاریخوں میں, علی کے زمانے کی تاریخوں میں علی جا رہے ہیں آ رہے ہیں. کسی بزرگ نے کہا کہ یا علی ہمیں یہ آیت سمجھاؤ, یہ کیا سمجھا دیا. کسی نے کہا کہ یا علی اس حدیث کا مطلب کیا تھا جو رسول فرما رہے تھے, بتلا دیا. کسی نے کہا کہ یا علی یہ شرعی مسئلہ ہے, اس کا حکم کیا ہے, بتلا دیا. تو ہمارے نزدیک تو وہ سارے بزرگ قابل احترام ہیں جو یا علی تو کہہ رہے تھے نا. یہ مرحلہ فکر آسانی سے سر ہو جائے تو میں پھر واپس جاؤں آئے مبارکہ کی طرف. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, ٹھیک. وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. اس لیے نہیں کیا کہ ایک قوم دوسری قوم کا استحصال کرے. یا لوگ قرآن کو نہیں سمجھے یا لوگ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے. اس لیے کہ جب انسانوں نے ترقی کی تو اپنے جغرافیائی خطے کے استحکام کو مد نظر رکھا, اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتا. تو آج یقیناً تم ترقیوں کے دور میں ہو, لیکن ان ترقیوں نے تمہیں الجھنوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. ایسا ہے نا, یہ ہوا کیا. تو بھائی اگر بات سمجھ میں آ جائے تو یہ جملہ سننا کہ انسان کی عادتیں بدلتی ہیں, فطرت کبھی نہیں بدلتی. فطرت تمہیں دی گئی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورہ والشمس, ہم نے فجور اور تقویٰ دونوں صلاحیتیں برابر کے رکھنی تمہاری. ٹھیک ہے نا. تو فطرت نہیں بدلی. جو کل تھا وہ آج ہے, جو کل تھا وہ آج ہے. یہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں, جو کل تھا وہ آج ہے. فطرت نہیں بدلی. کل بھی جھوٹ تھا, آج بھی جھوٹ ہے. ڈاکہ کل بھی تھا, ڈاکہ آج بھی ہے, لیکن آج اقوام عالم کے نام پہ ہوتا ہے. فطرت نہیں بدلی, فطرت نہیں بدلی. کل بھی جنگیں تھیں, آج بھی جنگیں ہیں, لیکن آج جنگوں کو جنگیں نہیں کہا جاتا, تہذیبوں کا تصادم کہا جاتا ہے. تم نے لفظ بدلے, مزاج وہی ہے. تو جب مزاج نہیں بدلا تو اس مزاج کو سدھارنے کے لیے جو قانون آئے گا وہ کیسے بدل جائے گا. یہی تو سبب ہے کہ قرآن مجید نے بار بار انسان کو خطاب کیا, یا ایھا الناس
उबुदु रब्बकुम, इंसानों इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें खल्क किया, तुम्हारे बाप दादाओं को खल्क किया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो इसी मेकिंग आयत है, ज़हन में रखना। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, आए इंसानों तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, इबादत करो अल्लाह की, तकवा इख्तियार करो अल्लाह का। सुनते चलो, तकवा इख्तियार करो अल्लाह का। उसने तुम्हें एक मिजाज पर पैदा किया, वही बात, फितरत नहीं बदलती। अब ये दो आयतें तो ज़हन के अंदर महफूज रखोगे। अच्छा भाई, अब कुछ समझ में आया कि ये तकवे को ब्रैकेट किया है इबादत के साथ। देखो कुरान का मिजाज देखो, इबादत खुद मकसूद भी ज़ात नहीं है कि इबादत करते रहो, इबादत तकवे के लिए। समझ रहे हो? इबादत तकवे के लिए है। और उसने आवाज दी, अगर तुम, ये मुसलसल फिक्र है जो आगे बढ़ रही है, और अगर तुम मेरे साथ यहां तक आ गए हो तो कुछ लम्हों को जरा सा आयत कुरानी की तरफ मबजूल कर दो। कहने लगा कि तुम इबादत करो अल्लाह की, अपने रब की, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो जाए। यही कहा ना, जानते हो, इबादत को मखसूस किया अपनी जात के साथ। वमा सूरह ज़ारियात 51वां सूरा कुरान का, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, जिन्नों को और इंसानों को मैंने फकत इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। बड़ी आयतें हैं। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने फैसला किया है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। ये आयत का जलाल देख रहे हो, फैसला किया है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। अब मकाम शामिख़ इबादत पर परवरदिगार ने आवाज़ दी और किस कैफियत के आलम में अपने लोगों को समझाया। वश्कुरू निअमत अल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर इबादत करते हो तो इबादत ही शुक्र है। इबादत शुक्र है, शुक्र तकवा है। ये रिलेट हो रही है ना आयत, इबादत शुक्र है, शुक्र तकवा है। वश्कुरू निअमत अल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। और अब एक मरतबा फिर आवाज दी कुरान मजीद ने, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश-शिताए वस-सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। इबादत करो, भूख और खौफ की जमानत मैं देता हूं कि खत्म हो जाएंगे। सुनते यारो, ये मफहूम इबादत कुछ वाज़ेह हो रहा है भाई, अभी वाज़ेह होगा। देखो, इबादत के मानी फकत नमाज पढ़ना नहीं, इबादत के मानी फकत रोजा रखना नहीं, इबादत के मानी है मर्जी इलाही की इताअत। सूरह नहल में आवाज दी, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फसीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। अब मैं पूरी आयत का तर्जुमा नहीं करूंगा। हर कौम में, हर कबीले में लक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, रसूल भेजे हैं। मैसेज अन इअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। सुभान अल्लाह। कुछ बात वाज़ेह हुई, इबादत फकत अल्लाह की। किस नियत से इबादत करते हो? कुर्बतन इलल्लाह। किस नियत से इबादत? नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, हज करता हूँ, कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए। तो अगर कोई गैरुल्लाह इबादत में आ गया, इबादत बातिल हो जाएगी। क्या इस पे दो राय हो सकती है? नहीं भाई। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह का फैसला है कि उसके अलावा किसी की इबादत नहीं होगी, हो नहीं सकती। यहाँ तक आगे मेरे साथ कि नमाज
اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, حج اللہ کے لیے, اعتکاف اللہ کے لیے, بھئی سب کچھ اللہ کے لیے. اور اب میں آیت پڑھوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ حجرات, جس کی آیت میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی, اسی سورہ کی 2 مسلسل آیتیں سنتے جاؤ. یا ایھا الذین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سنو, میرے محمد کی آواز پہ آواز بلند نہ کرنا. اگر تم نے میرے محمد کی پوری عزت نہیں کی تو جانتے ہو کیا کروں گا؟ ساری عبادتیں برباد کر دوں گا. یہ کون گھر ہے جس کا حج کرتے ہو, جس کا روزہ رکھتے ہو, جس کے آگے سجدے کے لیے سر کو خم کر دیتے ہو؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری نمازیں, تمہارے روزے سارے باطل کر دوں گا اگر تم نے میرے محمد کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا. اور اب کہنے لگا سورہ بقرہ میں, قد نرا تقلب وجهك في السماء, حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہو. فلا نولینک قبلۃ ترضاها, حبیب مت گھبراؤ, ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا. یہ وہ مراحل ہیں جہاں انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہ مقام ختم نبوت ہے. فلا نولینک قبلۃ ترضاها, جس سے تم راضی ہو, جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہے, تمہاری مرضی کا, ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. کچھ بات واضح ہوئی. نماز اللہ کی, گھر اللہ کا, سجدہ اللہ کا, طواف اللہ کا, بھائی ایسا نہیں ہے. اور راضی کرنا ہے محمد کو. سب کچھ اللہ کا, ساری عبادتیں اللہ کی. راضی کرنا ہے محمد کو. اب بھی وسیلہ سمجھ میں نہیں آتا. عبادت اللہ کی. قرآن کی پالیسی بات ہے, اگر غیر اللہ کا تصور آ جائے عبادت باطل ہے. یہ وسیلہ ہے. کچھ بات واضح ہوئی. یہی تو اپنے سننے والوں کو لانا تھا. یہ ہے مقام محمد عربی کہ عبادتیں اللہ کی, راضی اسے کرو ورنہ عبادتیں برباد ہو جائیں گی. اور اب اس کے بعد جو منزل آئی وہ شاگرد کو ملی, عبادت اللہ کی. لیکن میں کیا کروں, النظر الی وجہ علی نباتا. النظر الی وجہ علی نباتا. میں کنٹروورشل روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی نباتا, علی کا ذکر کرنا اور سننا عبادت ہے. حب علی نباتا, کتابوں میں دیکھنے کے بعد پڑھنے کا عادی ہوں. اور نظر الی وجہ علی نباتا, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کہنے لگے کہ ہاں کہا تو تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کہا, یقیناً کہا. بات یہ تھی کہ کانا اذا خرج من منزلہ ہی, بات کل اتنی تھی کہ علی جب نکلتے تھے تو ان کے چہرے پہ نگاہ پڑتی تھی, لوگوں کی زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ. چہرہ دیکھا علی کا, زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ. کیا اچھا جوان ہے, کیا عالم جوان ہے, کیا بہادر جوان ہے. تو چونکہ لا الہ الا اللہ کہنا عبادت ہے, اس لیے رسول نے کہہ دیا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بھائی عجیب مرحلے فکر ہے. آدم سے آج تک جو نبی گزر گئے اور آخری آ گیا نا. اب اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنا ہے. مجھے بتلاؤ
तुम बहुत पढ़े लिखे हो, एक पढ़ी लिखी तहजीब के अफराद हो जो तुम सामने बैठे हुए हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक इनका मकसद बेसत क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह कहवाना। अब वो कैसा शागिर्द था कि चेहरा देखा जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मराहिल फिक्र हैं, जिन मराहिल फिक्र से अब हमें आगे बढ़ाना है। अब गुफ्तगू तलखीस पा रही है और इससे ज्यादा आज अपने सुनने वालों को रोकना नहीं चाह रहा हूं मैं। भाई कुछ समझ में आया? या यो नस, देखो कोई कौम नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, जिसे अल्लाह बड़ा कर दे वो बड़ा है। देखना अल्लाह की पॉलिसी को समझना है। जिसे बड़ा कर दे वो वही बड़ा है। फ़आलुन लिमा यशा, जो चाहे वो करे। अब ये एतराज का हक नहीं है कि उसे क्यों चाहता है, मुझे क्यों नहीं चाहता। उस घर में हिदायत क्यों दे दी, इस घर में हिदायत क्यों नहीं दी? नहीं, अब किसी एतराज का हक नहीं है। उस अल्लाह ने गुफ्तगू बहुत करीब आ गई आखिरी मरहलों से, और अब ये जुमला सुनना और इस जुमले को अपने जहन के अंदर महफूज रख लेना। गुफ्तगू यहां रुकी कि कोई इम्तियाज नहीं है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। सुनो भाई सुनो, पूरी इंसानियत से कहा, एक एक इंसान सुने, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, ठीक? वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू, और हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम पहचाने जाओ। अब कौमों और कबीलों में तकसीम होने का मतलब यह नहीं है कि तुम दावा करो कि हम सफेद हैं तो काले से बेहतर है, नहीं। गोरा काले से बेहतर हो उसूल नहीं है, बल्कि उल्टा है। गोरा तब्बत यदा अबी लहब व तब, काला गुलदस्ता अजान पे आ जाए। मुझे बताओ गोरा और काला समझ में आ गया? एक तरफ हबश का बिलाल है, दूसरी तरफ खानदान रसूल का एक शख्स है, वो गोरा है ये काला है। किसी अरब की, शजरे वाले अरब की ये हिम्मत हुई कि कहे कि या रसूल अल्लाह इसे हटा दीजिए? अच्छा, बाद ही में हटा दिया गया हो? नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। मोहब्बत करने वाले लोग हैं रसूल से, जानते हैं कि जिसे रसूल गुलदस्ता अजान पे खड़ा कर दे उसे उतारा नहीं जा सकता। जानते हैं ना? किसी ने उतारा? नहीं उतारा ना। जानते हैं कि जिसे रसूल गुलदस्ता अजान पे खड़ा कर दे उसे कोई नहीं उतार सकता। तो क्या ये नहीं जानते कि जिसे रसूल गदीर के मिंबर पे बिठा दे? कोई खानदान नहीं, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई शजरा नहीं। अच्छा परवरदिगार, जब तेरी निगाह में शजरों की कोई अहमियत नहीं है तो फिर अहमियत है किस बात की? कभी आयत सुनो, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बड़ा वो जो मुत्तकी हो। याद रखोगे सूरह हुजरात के इस मैसेज को, याद रखोगे? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह की बारगाह में
बड़ा वही है जो सबसे बड़ा मुत्तकी हो, जैसा तकवा वैसा मकाम। लेकिन अब मैंने कुरान मजीद को जब देखा तो मुझे चार ही तो मयार नजर आए। ईमान अगर है बड़ा है, तकवा अगर है बड़ा है, इल्म है, हम यस्तवी लजीना यालमून व लजीना ला यालमून, जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। ईमान, तकवा, इल्म, जिहाद, ये चार मेयार फजीलत के मिले कुरान मजीद में, और इनमें से एक भी हो आदमी बड़ा है। इनमें से अगर आलिम है आदमी बड़ा है, अगर मुत्तकी है आदमी बड़ा है, अगर मुजाहिद है आदमी बड़ा है। चारों में से एक मेयार भी किसी में आ जाए अल्लाह की निगाह में बड़ा है, और अगर चारों एक साथ आ जाए आ जाए। ईमान मेयार बुजुर्गी का, ईमान मेयार फजीलत का। अब क्या मेरे नबी के इस कौल को फरामोश कर दोगे? बरदल ईमान कुल्लो, इल्म, क्या इस मेयार को फरामोश कर दोगे? अना मजनूत इल्म में वाली बाबा। बातें तो बहुत नहीं है ना। तकवा, क्या मेरे नबी की हदीस को फरामोश कर दोगे? अलीयुन इमामुल मुत्तकी। तीन मेयार सुन लिए तुमने, और अब आखिरी मुजाहिद कहने लगे लाओतियन्ना रायता गदन रजुलन कर रहे हैं। ये है मुजाहिद, लाओतियन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन। मेरे जुमले को याद रखना, मेरे जुमले को याद रखना। ये बढ़ बढ़ कर हमले करने वाला है, ये मर्द है, खुदा और रसूल को दोस्त रखने वाला है। मैं वो वर्जन जो सही बुखारी में है उसका तर्जुमा कर रहा हूँ। खुदा और रसूल उसे दोस्त रखने वाले हैं। कौन है? रजुल है, कर्रार है, हमले करने वाला है। भाई अजीब बात है, सुनो। और ये मंजिल आखिर है, और इस मंजिल आखिर पर ये जुमला नागुज़ीर है, नागुज़ीर है। ये मुजाहिद है, ये रजुल है, ये कर्रार है, बढ़ बढ़ कर हमले करने वाला है। तो देखो हर अमल में मुनाफिकत हो सकती है। हर अमल में मुनाफिकत का इम्कान है। नमाजें पढ़ूं नऊज़ुबिल्लाह, लोगों पर रोब जमाने के लिए कर सकता हूं, रोजे रखूं लोगों पर रोब जमाने के लिए, लेकिन जब कोई जाएगा मैदान जंग में तो मुनाफिकत नहीं कर सकता। इसलिए कि हम माल गनीमत की मंजिल नहीं है, गर्दन देने की मंजिल है। यही सबब है कि पूरी तारीख इस्लाम को देख डालो, मस्जिदों को नमाजी मिल गए मगर मैदान जंग को अली के अलावा कोई नहीं मिला। मैदान जंग को अली के अलावा कोई नहीं मिला, और अगर मिला तो इसी खानदान से मिला। नाना के दीन पे वक्त आया है,
اب میں جاؤں گا اور 72 سوکھے ہوئے گلے لے کے جاؤں گا. میں جاؤں گا. مدینہ حسین کا تنگ ہوا. جب مدینہ تنگ ہوا نا تو یہ کہہ کے مدینے کے گورنر کے دارالامارہ سے نکلے تھے کہ مثلی لا یبایع مثلا. پالیسی ہے پالیسی. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اصول ہے اصول. باہر نکل کے کہا کہ بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کرو, اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. ادھر سامان سفر تیار ہونے لگا, ادھر محمد حنفیہ کو بلایا اور بلانے کے بعد حسین ابن علی نے ایک وصیت نامہ لکھا. ہے وہ وصیت نامہ تاریخ کی کتابوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا وصیت نامہ عرض نہیں کروں گا. ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی الی اخیہ محمد المعروف الحنفیہ. یہ وصیت نامہ ہے جو علی کا بیٹا حسین لکھ رہا ہے اپنے بھائی محمد کا نام جو حنفیہ کے نام سے مشہور ہے. اس کے بعد اپنے عقائد کا اعلان کیا, ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ. جب عقائد بیان کر لیے تو پھر لکھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. دیکھو اول کلام سے آخر کلام متصل ہونے والا ہے. میں نے ظلم کے لیے, فساد کے لیے, توسیع مملکت کے لیے خروج نہیں کیا, بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں تو اس لیے نکل رہا ہوں کہ میرے جد کی امت کی اصلاح ہو جائے. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. دیکھو پالیسی ہے اس میں حسین ابن علی کی. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّ رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب. اور میں پورے قیام میں صرف 2 سیرتوں کو اپنے سامنے رکھوں گا. میرا پورا عمل 2 سیرتوں کی پیروی میں ہوگا. میرا نانا رسول اللہ, میرا باپ علی ابن ابی طالب. اٹھائیس رجب کو نکلے, 3 شعبان کو مکے میں وارد ہوئے, کئی مہینے گزارے, 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا اور آگے چلے. ایک مرحلے پر جانتے ہو کس سلسلے کی مجلس ہے, ایک مرحلے پر حسین کے فرس نے, گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. ایک روایت کے مطابق 4 گھوڑے بدلے, دوسری روایت کے مطابق 7 گھوڑے بدلے. جب سواری کے جانور نہ چلے تو کہا ذرا اہل قریہ کو بلاؤ. اہل قریہ آئے, کہا اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ کہا فرزند رسول ماریا. کہا کوئی اور نام؟ کہا غازریہ. کسی سے پوچھا کوئی اور نام؟ کہا نینوا. لوگ نام بتاتے گئے اور حسین کا اصرار بڑھتا رہا. جب پوچھا کسی بوڑھے سے کہ تو بتلا کوئی اور نام ہے اس گاؤں کا؟ اس نے کہا ہاں فرزند رسول, ایک نام اور ہے کربلا.
بس یہ سننا تھا کہ حسین سواری سے اتر گئے. واللہ ہاں یہی عرض و کربن کا بڑا خدا کی قسم یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے. ہاں ہونا تو زبان اطفال ہونا, یہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے. ہاں ہونا تو صبح حریم ہونا, یہاں ہمارے اہل حرم اسیر کیے جائیں گے. عباس خیمے لگاؤ. بس میرے عزیزو بات تمام ہونے والی ہے. خیمے لگے ہیں 2 محرم کو. 2 محرم کو لگے ہیں نا, یاد رکھو گے. تمہارے ملک میں موہنجودارو ایک تہذیب تھی, صدیوں آباد رہی. آج نہ حافظے میں نہ تاریخ میں. ہڑپا ایک تہذیب تھی, تباہ و برباد ہو گئی. بابل کی ایک تہذیب تھی, تباہ و برباد ہو گئی. بڑی بڑی تہذیبیں مٹ گئی جو ہزاروں سال زندہ رہی, آج مٹ گئی. لیکن ایک بستی جو 8 دن کے لیے بسی تھی, محرم کو آباد ہوئی, 10 محرم کو خیمے جل گئے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, کربلا سمجھ میں آئی. عاشور کا دن آیا. اکبر نے لہجہ محمد میں اذان دی. جنگ شروع ہوئی, تھوڑے جملے. جنگ شروع ہوئی اور پورے دن فوج یزید کا نامہ نگار لکھتا ہے کہ میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ جب کوئی شہید میدان جنگ میں گرتا تھا اور آواز دیتا تھا یا ابا عبداللہ ادرکنی, مولا میری مدد کو آئیے, تو حسین گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان میں آتے تھے. ایک ہاتھ لگام پہ ہے, دوسرے ہاتھ سے لاجا اٹھایا اور اس شان سے اپنے شہیدوں کے لاشیں لے جاتے رہے. یزید کی فوج کے سپاہی ایڑیوں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. راوی کہتا ہے کہ دن بھر اس شان سے لاشیں اٹھاتے رہے, لیکن جب علی اکبر نے پکارا تو کوہنیوں کے بل چلے. اکبر گئے, عباس گئے, ششماہ شہید ہوا, پرانے کپڑے پہنے خیمے سے باہر آئے, گھوڑے کو ایڑ لگائی, میدان میں آئے. اکیلا امام, یاد ہے نا یہ وہ وقت تھا جب امام نے آواز دی تھی حل من ناصرین سونا, حل من مغیثین یغیثنا, حل من ذاب بن یذب بن حرم رسول اللہ. اللہ 4 یا 5 استغاثے ہیں حسین کے, آخری استغاثہ کیا اور یہ کہہ کے تلوار کھینچی اب بھوکے کی جنگ دیکھو. حسین لڑتے ہوئے جا رہے تھے, فوجیں دور بھاگ گئی تھی. ایک مطلب پہلو سے کسی خاتون کی آواز آئی, بیٹے کب تک جنگ کرے گا. حسین نے تلوار نیام میں رکھی, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یدن بقضائہ و تسلیما لامرہ. تلواریں آئی, نیزے آئے, پتھر آئے, عصا آئے, میرا مولا زخمی ہوتا چلا. ایک مرتبہ ذوالجناح کے گلے میں بائیں ڈال دی. ذوالجناح نے گھٹنے موڑے, حسین کو زمین پہ اتارا. لوگ سمجھے کہ حسین دنیا سے گزر گئے. فوجوں میں شادیانے بجنے لگے. بس تم نے گریہ کیا. جب شادیانے بجے ہیں
تو بہن یہ سمجھی کہ بھائی گزر گیا، باہر نکلی، زخمی ایمان تک آئی اور صرف ایک جملہ کا آنتا آخی حسین کیا تم میرے بھائی ہو؟ حسین نے گوشہ چشم کا اشارہ کیا، بہن خیمے میں چلی جاؤ۔ زینب پلٹی اور ایک مرتبہ زمین کربلا پہ زلزلہ آیا، فرات کا پانی اچھلنے لگا اور کسی نے آواز دی الا قتل الحسین بن کربلا، الا ذبح الحسین بن کربلا، حسین شہید ہوئے، کربلا کے بدلے شام آ گئی، جلے ہوئے خیمے ہیں، یتیم بچے ہیں، بے وارث بیویاں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ غریبوں کی شام، آگے کی شام غریبوں، یہ بیواؤں کی شام، یہ لاوارث عورتوں کی شام۔ یاد رکھو گے اس شام کو، یاد رکھو گے سکینہ کی شام، جلے ہوئے خیموں میں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، شہزادی زینب بچوں کو گن رہی ہے۔ تمہیں معلوم ہے 12 بچے گم تھے، دونوں بہنیں چلی ہیں بچوں کو تلاش کرتی ہوئی۔ جلے ہوئے خیمے کے باہر خاندان مسلم نے عقیل کی ایک بچی گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال پڑی ہوئی تھی، آگے بڑھی، اسی خاندان کے 2 بچے، ان کے سینوں پہ ٹاپوں کے نشانات تھے۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک طرف بیویاں بچوں کو تلاش کر رہی ہیں اور دوسری طرف ایک بچی بے سر کے لاشوں کو دیکھ رہی ہے اور آواز دیتی جاتی ہے نا ابھی میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ جب کہیں سے آواز نہ آئی تو آواز دی بابا، اگر تم نہیں بلاؤ گے تو سکینہ آ نہیں سکتی۔ ایک کٹے ہوئے گدھے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، آخری جملہ، الیہ الیہ یا بنیا۔ بچی پہنچی اور شہزادی زینب بچی کو ڈھونڈتی ہوئی پہنچی، بچی کو گود میں لیا اور کہا بیٹی چل، کہا پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے۔ تقریر تمام ہو گئی، تم نے گریہ کیا، تقریر تمام ہو گئی۔ پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے۔ کہا بیٹی تو اکیلی کیسے رہے گی؟ جانتے ہو بچی نے کیا کہا؟ پورا مرثیہ ہے، بیٹی تو اکیلی یہاں کیسے رہے گی؟ رو کے کہنے لگی میرے بابا بھی تو اکیلا ہے۔ لے کے پلٹی، بچی آئی غش میں گر گئی۔ اب پانی کہیں سے بھی آیا ہو، جب پانی آیا تو کوزے میں بھر کر شہزادی زینب نے شانہ ہلایا، بیٹی سکینہ پانی آ گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی، کہا پھوپھی اماں کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع
घबरा
शर्म खाए जाती है, खुले पोसी की आती है। सलाम उसको जो ज़हमत कश सलासल है, मुसीबतों की पहली मंजिल है। सलाम है अपनी शाहज़ादी पर के जिनको सोए मरते वक्त घर से जिसे वसीयत दिखलाई, निसार करती बच्चे बच सका जिसे शाम कमर उसे सिखाना अली के सकी तुम्हारे गुलाम बुझे प्यास अश्कों के जाम हाज़िर है। ये हश्र ये बड़ी अंदर है कहाँ यतीम की सख्तियाँ वसी जिस बात के सोती थी अब कहाँ जनाब मादर बेशीर को भी सबका सलाम। अजीब है क्या का अभी अभी कुछ सूझता ढूंढे
شهید کب کفن شریع حق درود و سلام پیغمبر سلام سید الاولاق کے لٹے گھر پر سلام تم کو رسول کے پیارو سلام میرے امامت کے گرد سیارو بچے ہم ہیں مسلمان کے پیارے ہیں حسین، برخے نئے بشر کے پیارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر کام پکارے بھی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لازوال درس گاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔ حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، یہ لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے، لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے۔ اے ہاشمی جوانو کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، صدائے فاطمہ کی تھی کہ رنگ میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے۔ تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہی ڈٹا ہوا، پسر جواں کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا کہ وہ خلیل کربلا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے۔ دین کو بچانے کے لیے چھوڑتا ہوں میں وطن، دین کو بچانے کے لیے چھوڑتا ہوں میں وطن، دین کو بچانے کے لیے جو کیا چھوڑتا ہوں میں وطن، دین کو بچانے کے لیے کر دیا مجبور مجھ کو کرنے یا سلام کر دیا مجبور مجھ کو کرنے آیا ہوں، سلام جا رہا ہوں کربلا، واپس نہ آنے کے لیے جا رہا ہوں کربلا، واپس نہ آنے کے لیے چھوڑتا وطن، دین کو بچانے کے لیے
جس کا انتظار آ گیا وہ دل بھی شدت سے تھا جس کا انتظار بیٹھی ہے تیار زینب ساتھ جانے کے لیے بیٹھی ہے تیار زینب ساتھ جانے کے لیے چھوڑتا ہوں میں وطن دی کو بچانے کے لیے ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شاہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی گرم ریتی سے بدل ڈانپ دیا شے نے مگر گرم ریتی سے بدل ڈانپ دیا شے نے مگر چہرہ اصغر کا چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شان ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شان ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر
باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر، باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر ایک بچی کو اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی۔ شہید کربلا رسول کی دعا ہے یہ، آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین، برخے نو بشر کے پیارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ اللهم صل على سيدنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ اللهم صل على، اللهم صل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ اللهم صل على